بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ بزرگان محترم، پچھلے 4 جمعہ سے اس موضوع پر بات چل رہی ہے کہ رحمان کے بندوں کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی انسان اپنی خوبیوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ انسان کی خوبیوں کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ انسان اپنی خوبیوں کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں بھی جچتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی بستا ہے۔ خوبیاں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسرا آدمی اسے قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اپنی زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، اعتراف بھی کرتا ہے کہ یہ آدمی بڑے خوبیوں کا مالک ہے۔ خوبیاں انسان کو عزت دلاتی ہیں اور خرابیاں انسان کو لوگوں کی نگاہوں میں بھی گرا دیتی ہیں اور لوگوں کے دلوں سے بھی نکال دیتی ہے۔ تو پچھلے کئی جمعہ سے اللہ کے خاص بندے جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور ان میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کیا خاصیتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پچھلے 4 جمعہ سے میں بتاتا آ رہا ہوں کہ پہلی خوبی ان کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہوا کرتا، ان میں عاجزی اور انکساری ہوا کرتی ہے۔ کسی بھی چیز کو لے کر وہ مغرور نہیں ہوتے۔ یمشون علی الارض ہونا۔ دوسری بات فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وہ جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے، جاہل لوگوں سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ جہالت کر بھی دے تو وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں بلکہ جہالت کا جواب اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار سے دیتے ہیں۔ یہ دوسری خوبی ہے۔ تیسری بات فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں تو کبھی قیام کرتے ہیں۔ قیام میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، سجدے میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تیسری خوبی ہے اللہ کے خاص بندوں کی۔ چوتھی خوبی یہ بیان فرمائی وَإِذَا أَنفَقُوا
لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ چوتھی خوبی اور خصوصیت اللہ کے خاص بندوں کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انہیں مال و دولت سے نوازا ہے، ان کو زر اور زمین دیا ہے، یعنی دنیا ایک بڑی مقدار میں ان کے پاس موجود ہے، تو وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں، اللہ کے پیسے کو بے دریغ خرچ نہیں کرتے، اور اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرنے سے احتیاط کرتے ہیں۔ نہ ہی وہ لوگ اپنے مال کو کا اسراف کرتے ہیں، نہ ہی اللہ کے مال کو خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے پیسے دیے ہوئے پیسے کو بے جا خرچ کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ان کے پاس رہتا ہے، لیکن مزاج کے بخل کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے اپنے گھر والوں پر بھی صحیح مال خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو کے اندر بھی تنگی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ دونوں قسم کے لوگ بھی نہیں پسند ہیں، جو پیسے کو بیجا لوٹاتے ہیں وہ بھی نہیں پسند ہیں، جو پیسہ رکھتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماتحت لوگوں کو تنگی میں مبتلا کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ دکان چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، پہلی تاریخ ہو جاتی ہے، ملازم انتظار میں رہتا ہے کہ بھائی پہلی ہو گئی ہے، میری تنخواہ مل جائے گی، میں لے جا کر اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کروں گا، لیکن یہ دکان کا مالک انہیں مہینہ بھر کام کراتا ہے لیکن پیسہ وقت پر نہیں دیتا۔ کوئی گھر میں بچوں کا ٹیوشن پڑھواتے ہیں، ٹیوشن پڑھانے والے کو پیسہ وقت پر نہیں دیتے، دودھ والے کو وقت پر پیسے نہیں دیتے، اخبار والے کو وقت پر پیسے نہیں دیتے۔ نہیں ہے ایسا نہیں ہے، ہوتا ہے، لیکن خیال یہ ہوتا ہے کہ دیں گے، جلدی کیا ہے۔ تو یہ سارے کام اور یہ سارے عمل ناپسندیدہ ہیں۔ تو یہ چار باتیں میں نے بتائی کہ اللہ کے خاص بندوں میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ زمین پر غرور سے نہیں چلتے، وہ راتوں کو اٹھ کر وہ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل لوگوں سے بحث نہیں کرتے ہیں، الجھتے نہیں۔ ہم جاہل سے لڑنے کو کمال سمجھتے ہیں، یہ ناپسندیدہ ہے کہ جاہل کو جہالت سے جواب دینا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ لہذا دوسری بات یہ، تیسری بات رات کے حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو نہ بیجا خرچ کرنا، نہ ہی ضرورت کے وقت تنگی سے کام لینا۔ یہ چار خوبیاں بتائی۔ پانچویں بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں، میرے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کرتے ہیں، میرے علاوہ وہ کسی اور کو حاجت روا یا مشکل کشا نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ کسی کی شرکت کو کسی بھی چیز میں گوارا نہیں کرتے ہیں۔ جیسے انسان اپنی گھر والی کے متعلق بہت حساس ہوتا ہے، گھر والی کئی غلطیاں کرتی ہے تو آدمی اسے درگزر کرتا ہے، اگر وقت پر نہیں پکائی تب بھی درگزر ہے، وقت پر گھر کے کاموں کو انجام نہیں دیا تب بھی درگزر کر دیا، یا کسی بات کو نہیں مانی پھر بھی درگزر کر دیا، لیکن زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ ایک دوسرے سے نااتفاقیوں کے باوجود، ایک دوسرے کا مزاج نہ ملنے کے باوجود، ایک دوسرے کی طبیعت باہم ہم آہنگ ہونے کے باوجود، ہم آہنگ نہ ہونے کے باوجود
زندگی گزرتی رہتی ہے. ایسے کروڑوں انسان ہیں کہ طبیعتوں کے ناموافق ہونے کے باوجود اپنے ہم سفر کے ساتھ کہیں عورت برداشت کر کے چل رہی ہے تو کہیں مرد برداشت کر کے چل رہا ہے، لیکن زندگی کی گاڑی کھینچ رہے ہیں. لیکن اگر یہی عورت ان غلطیوں کے علاوہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے جس کو ہماری اپنی زبان میں کہتے ہیں ناجائز تعلقات، کہ بیوی آپ کے ہوتے ہوئے یا شوہر کے ہوتے ہوئے اگر وہ کسی اور سے بات کر رہی ہے، ہم کو یہ اطلاع ملی ہے کسی اور سے بات کر رہی ہے، یا کسی اور سے دوستانہ رشتہ بنائی ہوئی ہے، یا کسی اور سے ملاقاتیں کر رہی ہے، یا کسی اور سے پیسہ لے کر اپنی زندگی کے ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کر رہی ہے، تو اس بیوی کی ہزاروں غلطیاں ایک طرف ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک غلطی ان تمام غلطیوں پر بھاری پڑ جاتی ہے. اب آدمی یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے اس عورت کو گھر سے رخصت کرنا ہے کیونکہ اب یہ میری بیوی کے روپ میں رہنے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کی جو غیرت ہوتی ہے وہ غیرت اسے برداشت نہیں کرتی. آدمی کا ضمیر جو ہوتا ہے وہ عورت کی اس غلطی کو برداشت کرنے تیار نہیں ہوتا ہے. اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کرتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، جیسا ہم کو غیرت ہے کہ ہماری گھر والی کسی اور سے بات کرے، ہماری غیرت اسے گوارا نہیں کرتی. کسی اور سے ملاقات کرے، یہ گوارا نہیں کرتی. کسی اور سے دوستانہ رشتہ اور تعلقات رکھے، مرد اسے گوارا نہیں کرتا. کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو حصے دار بنائے، یہ مرد کو گوارا نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کا کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کا کسی کا سہیم نہیں بناتے ہیں. عبادت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، سجدہ کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف اللہ کو. اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے ساتھ کسی کی شرکت کو بالکل گوارا نہیں فرماتے ہیں. حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے. وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی زمین سے لے کر آسمان تک بھر دے، حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کسی کے گناہ اتنے ہوں کہ اگر ان کا ڈھیر لگا دیا جائے تو وہ ڈھیر زمین سے آسمان کو چھو لے. بلندی میں اتنے زیادہ گناہ اور پھیلاؤ میں اتنے زیادہ گناہ کہ مشرق سے مغرب تک، مغرب سے مشرق تک کی پوری اس خلا کو پور کر دے. اگر کوئی آدمی اتنے گناہ لے کر بھی میدان محشر میں آتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ معاف ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فرمایا شرک کے علاوہ ہر جرم میرے پاس معافی کے. شرک کے علاوہ ہر جرم میں معاف کر سکتا ہوں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. میں جسے چاہے معاف کروں، جس کو چاہے پکڑ کر لوں، یہ میری اپنی مرضی ہے. لیکن ایک جرم میری نظر میں ایسا ہے جس کو میں کسی صورت معاف نہیں کرتا، وہ ہے شرک. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں لا يدعون مع اللہ الہا آخر.
اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا یا حاجت روا نہیں سمجھتے۔ ہمارے ساتھ حالات موافق ہو یا مخالف ہو، حالات ہماری طبیعت کے مطابق ہو یا ہماری طبیعت کے مخالف ہو، حالات ہماری چاہت کے مطابق ہو یا ہماری چاہت کے خلاف ہو، ہماری زندگی چاہے راحتوں میں گزرے یا ہماری زندگی کرب کے ساتھ گزرے، تکلیفوں کے اندر گزرے، ہر حال میں ہمیں پکارنا تو صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہی توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہی ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا یا حاجت روا نہ سمجھے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے، اور یہ ماتھا، یہ پیشانی، آپ غور کر کے دیکھیے کس کام کی ہے؟ کان تو کام کے ہیں، آنکھ تو کام کی ہے، ناک سے کام لیا جاتا ہے، منہ سے کام لیتے ہیں، ہاتھوں سے پیروں سے کام لیتے ہیں، یہ پیشانی کس کام کی ہے؟ اس کا کوئی کام ہے بتا سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ پیشانی رب نے اپنے لیے بنائی ہے، وہ اس نے اپنے لیے بنائی ہے کہ یہ صرف میرے سامنے جھکے گی، میرے علاوہ یہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ تو میرے بھائیوں، تاریخ اسلام اگر آپ پڑھیں گے، لوگوں نے گردنیں کٹا دی، لیکن اس پیشانی کو رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکایا ہے، نہ جھکنے دیا ہے، نہ جھکنے دیا نہ جھکایا ہے۔ یہ پیشانی اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، یہ در در پر جھکنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، یہ آستانوں پر اور درگاہوں پر ٹیکنے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ اللہ کے غیر کے سامنے ٹکنے کے لیے، ٹکانے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ یہ پیشانی صرف رب کے سامنے جھکے گی، چاہے حالات کیسے بھی آئیں، کیسے بھی حالات کا سامنا ہو، لیکن آدمی کو اپنی پیشانی اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکانا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے یہی فرمایا، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اٹھاؤ قرآن کریم 19ویں پارے کی آیات ہے یہ، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے رحمان کے بندے ہیں، جو میرے خاص بندے ہیں، وہ اپنی پیشانی کو کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ آدمی کی توحید خالص 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 ہونا چاہیے۔ آدمی کی جان چلی جائے، گردن کٹ جائے، لیکن یہ ماتھا رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ یہ ہے توحید۔ در در پر ٹکانے کے لیے یہ نہیں بنائی گئی۔ سجدہ ہوگا صرف اللہ کی ذات کو، سجدہ کیا جائے گا تو صرف رب العالمین کو، سجدہ کیا جائے گا تو صرف الہ واحد کو۔ الہ واحد کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی سجدے کے لائق نہیں، نہ ولی سجدے کے لائق ہے، نہ نبی سجدے کے لائق ہے۔ ولی تو بہت دور کی بات ہے، نبی کو سجدے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بادشاہوں کو، روم اور فارس کے بادشاہوں کو دیکھا کہ ان کے ماتحت ان کو سجدہ کرتے ہیں،
ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی، کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ جب نبی کو سجدہ جائز نہیں تو آستانوں پر سجدے کی کہاں سے اجازت ملی؟ آپ غور کیجئے، جو لوگ کرتے ہیں کریں، وہ لوگ کریں، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہمارے آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ جو کرتے ہیں کریں، اگر وہ جائز سمجھتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے طبقے کو جو اس طرح کے کاموں کو درست نہیں سمجھتا، لیکن ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آخر کیوں نہ کریں، حرج کیا ہے اس میں؟ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے یا حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس روئے زمین پر صحابہ سے زیادہ کسی نے محبت نہیں کی، نہ کی ہے، نہ قیامت تک کوئی صحابہ سے زیادہ حضور سے محبت کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اسلام پر جینے مرنے کے جذبے جتنے صحابہ میں تھے، قیامت تک ویسے جذبے کسی میں نہیں پیدا ہوں گے۔ اللہ کی فرمانبرداری کے لیے جان اور مال دونوں لٹانے کا جذبہ جس وافر مقدار میں حضرات صحابہ میں تھا، قیامت تک ویسا جذبہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ لیکن آپ نے کبھی سنا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کو سجدہ کرتے تھے؟ آپ نے کبھی سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑی شخصیت کون ہے؟ انبیاء کے بعد کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، پورے انبیاء کے بعد سب سے بڑے کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا رتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام صدیق اکبر کو سجدہ کرتے تھے؟ صدیق اکبر کو کبھی صحابہ نے سجدہ کیا ہے؟ یا صحابہ نے اللہ کے نبی کو سجدہ کیا؟ نہ صحابہ نے اللہ کے نبی کو سجدہ کیا ہے، نہ اللہ کے نبی کے بعد جو سب سے بڑے تھے صدیق اکبر، نہ ان کو سجدہ کیا ہے۔ کیوں؟ سجدہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کو جچتا ہے، نہ کسی کو زیب دیتا ہے، نہ کسی کو سجدے کی اجازت ہے۔ یہ پیشانی رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گی، نہ ادب سے جھکے گی، نہ احترام سے جھکے گی، نہ عقیدت سے جھکے گی۔ یہ رب نے اپنے لیے بنائی ہے۔ اس میں اللہ نے یہی فرمایا کہ میرے جو خاص بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور کی پرستش نہیں کرتے، کسی اور کو مشکل کشا، کسی اور کو حاجت روا نہیں سمجھتے۔ حالات موافق ہو شکر ادا کرتے ہیں، حالات ناموافق ہو صبر کر کے زندگی گزارتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ دونوں حالات بھی رب کی طرف سے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ رضوان کا مالک ایک مرتبہ باغ میں آیا تھا، اور اس نے کہا کہ لقمان ککڑیاں کھلاؤ۔ تو حضرت لقمان ککڑی لائے، اس نے ککڑی کاٹ کاٹ کر حضرت لقمان اپنے مالک کو دے رہے تھے، تو وہ خود بھی کھاتا، لقمان کو بھی دیتا۔ تو حضرت لقمان کھانے لگے،
پھر دوسری ککڑی لی، اس نے دوسری ککڑی کو کاٹا، خود نہ کھایا بلکہ حضرت لقمان کو ایک ایک شاخ دیتا گیا کہ کھاؤ، اور حضرت لقمان اسے کھا رہے تھے۔ کھاتے کھاتے اس دوسری ککڑی میں سے ایک شاخ اس نے خود اپنے منہ میں رکھا، اور جیسے ہی منہ میں رکھا تو اسے خے ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ککڑی انتہائی کڑوی تھی، انتہائی کڑوی، جس کی وجہ سے جو کچھ کھایا وہ خے ہو کے نکل گیا۔ تو اس نے حضرت لقمان سے پوچھا، لقمان اتنی دیر سے میں تمہیں یہ ککڑی کے شاخ کاٹ کاٹ کے دے رہا ہوں اور تم اس کو کھا رہے ہو، کس طرح کھا رہے ہو؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ کڑوی، یہ شاخ کڑوی ہے، یہ ککڑی کڑوی ہے؟ یہ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اسے بڑے تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ کھا رہے تھے، کیوں؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا، اے میرے مالک، اے میرے آقا، جن ہاتھوں سے اتنی میٹھی چیزیں میں نے کھا لی ہے، اگر اتفاق سے ایک مرتبہ اگر ان ہاتھوں سے کڑوی چیز ملے تو کیسے میں ناشکری کروں؟ میں کیسے ناشکری کروں؟ اسی لیے میں کھا رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جہاں رب کی طرف سے طبیعت کے مطابق بہت سی چیزیں ملتی ہیں، تو کبھی رب کی طرف سے ہمارے لیے ایسی چیز بھی ملتی ہے جو ہماری خواہش اور طبیعت کے مطابق نہیں ہوتی، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کو اپنی رب کی طرف سے سمجھ کر قبول کر لے۔ چارہ تو قبول کرنے کے علاوہ کچھ ہے تو نہیں، لیکن برداشت کرے، صبر کرے، اور اس صبر کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا تو کھا لے، کڑوا کڑوا تھوک دے۔ حالات کبھی طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں، کبھی مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی راحتیں ملتی ہیں، کبھی تکلیفیں ملتی ہیں۔ راحتوں میں تو مزے رہے، اور جب تکلیف آئی تو مسجد چھوڑ دیا، سجدہ چھوڑ دیا۔ اب پیروں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، عاملوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، کہیں ناریل پھوڑے جا رہے ہیں، کہیں بتیاں جلائی جا رہی ہیں، کہیں درگاہوں کے چکر لگائے جا رہے ہیں، کہیں آستانوں پہ ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں۔ اب رب مشکل کشا نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ توحید کے خلاف ہے۔ حالات چاہے مطابق رہے یا خلاف رہے، ہماری چاہت کے موافق رہے، خلاف رہے، پکارنا تو ہر حال میں اللہ ہی کو ہے، ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوجتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا یا مشکل کشا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کی ایک صفت اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ آگے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ کے خاص بندے کبھی کسی کی ناحق جان نہیں لیتے، کسی کا قتل نہیں کرتے، ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو اپنے گھروں میں بہوؤں کو جلاتے ہیں، پھانسی دیتے ہیں، یا پھانسی لینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ یاد رکھیے، ایک مومن کی جان کی کیا قیمت ہے اللہ کے پاس کبھی پتا ہے؟ آپ کے جان کی، میری جان کی اللہ کے پاس کیا قیمت ہے؟ آپ مومن ہو، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جان کی کیا قیمت ہے؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ پوری دنیا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے، چاہے ڈائریکٹ قتل میں شریک ہو یا انڈائریکٹ اپنا رول اس نے ادا کیا ہو،
لیکن پوری دنیا ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایک مسلمان کے ناحق قتل کے جرم میں پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈالنے سے گریز نہیں کرے گا. یہ ہے جان کی قیمت ایک ایمان والے کی. ایک ایمان والے کی جان کی یہ اہمیت ہے اللہ کے نزدیک. کسی کو قتل کرنا, کسی کو خودکشی کرنے پر مجبور کرنا, اور کسی کو پھانسی دینا, کسی کے جسم کو آگ لگا دینا, اتنی اذیت اور تکلیف پہنچانا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. آگے فرمایا وَلَا يَزْنُونَ, اور اللہ کا ہمارے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ زنا سے اجتناب اور پرہیز کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. فرمایا دیکھو زنا کے قریب مت جاؤ, یہ بڑا برا راستہ ہے, یہ برا راستہ ہے. یہ تین باتیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمائی. ایک, شرک اور بت پرستی سے بچو. دوسری چیز, قتل ناحق سے احتیاط کرو کہ ہمارے ہاتھ کسی کے خون سے رنگین نہ ہو. اگر کوئی انسان نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کا دماغ یا ذہن یہ طے کر چکا ہے کہ بھئی اب اس کے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکتی, طلاق دے دو. اسے کہو کہ وہ خلا لے لے, لیکن قتل مت کرو, قتل مت کرو. کیوں؟ طلاق دینے سے اس کی دنیا برباد ضرور ہوگی, لیکن قتل کرنے سے تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. قتل سے تمہاری آخرت برباد ہوگی, اور اس قتل میں تمہارے گھر والے, خاندان والے کسی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ شریک ہوں گے, سب جہنم میں جھونکے جائیں گے. چاہے آپ کتنے بڑے نمازی کیوں نہ ہو, کتنے حج کیے ہو, کتنے عمرے کیے ہو, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ نے طلاق کا راستہ رکھا ہے, اسی لیے رکھا ہے. طلاق کیا ہے؟ ایگزٹ ہے. آپ ایگزٹ کا راستہ اللہ نے رکھا ہے. نہیں جم رہی ہے, اتفاق نہیں ہو رہا ہے, مزاج نہیں مل رہے ہیں, طبیعت موافق نہیں ہے, طلاق دے دیجئے. اسے کہیے کہ وہ تو خلا لے لے. لیکن کسی کا خون بہانا, پھانسی دینا, آگ لگانا, اس کا گلا گھونٹ کر ختم کرنا, تکیہ لگا کر اس کا دم گھٹنے تک اسے مار دینا, یہ سب قتل کے دائرے میں آتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قتل ناحق سے بچو, اور آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. اے لوگو زنا سے احتیاط کرو. وَلَا يَزْنُونَ, یہ فرمایا, آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا. اور جو لوگ ایسے گناہ کریں گے ان کو کل ان گناہوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اللہ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا. تو یہ 6 باتیں ہیں اللہ کے خاص بندوں کی, ان کی یہ خصوصیتیں ہیں کہ ان میں یہ مرض, یہ بیماری نہیں پائی جاتی. ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر دیکھے کہ یہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں یا نہیں ہوں. اللہ کے خاص بندوں کی خصوصیات اور صفات میرے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ نہیں پائی جاتی ہے تو لانے کی کوشش کریں. یہ ساری باتیں جتنے میں نے بتایا ہے یہ سب آسان ہے. غرور سے بچنا آسان ہے, تکبر سے بچنا آسان ہے, آدھی جہالت کا جواب خاموشی سے دینا آسان ہے, آدھی رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اگر طے کر لیا آدمی تو کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور خرچ کرنے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا یہ بھی مشکل نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ کے خاص بندوں میں جب شامل ہوں گے تو پھر زندگی کے حالات بدلیں گے. حضور نے فرمایا
بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں ان کے چہروں میں کوئی حسن و جمال یا خود قد و خال نہیں ہوا کرتا، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے کوئی خاص نہیں ہے، مکان کوئی خاص نہیں ہے، سواری کوئی خاص نہیں ہے، بالکل کوئی منہ لگانے تیار نہیں ہے، ظاہر ان کا ایسا ہے لیکن باطن ان کا اتنا روشن، جس کا باطن روشن ہوتا ہے، ظاہر چمکدار نہیں ہے لیکن باطن گناہوں سے پاک ہے، نافرمانیوں سے پاک ہے، اللہ کی اطاعت زندگی میں پائی جاتی ہے، نبی کی اتباع پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا آدمی اگر کسی بات پر قسم کھائے، ایسا آدمی جو کسی بات پر اللہ کو قسم دے دے کہ اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ، تجھے تیری قدرت کا واسطہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ پروردگار ایسا ہونا چاہیے، میری یہ خواہش ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی خواہش کو پورا کرنا اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ کیوں؟ ظاہر بظاہر کچھ چمکدار نہیں ہے لیکن باطن اس کا بڑا روشن ہے، تعلق اللہ سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، ظاہری چمک سے کچھ نہیں ہونے والا، باطن کے اندھیرے کو دور کیجئے، اپنے دل کو منور کیجئے اللہ کی یادوں سے، اللہ کے تذکروں سے، اللہ کے ذکر سے، اور اپنی زندگی کو ان الجھنوں سے بچائیے جو دنیا بھی برباد کرے، آخرت بھی برباد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔